نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تحفظ ایمان کے لیے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. زمین قلب سے تمامی غلامان حضور تاج الشریعہ، تمامی مریدین حضور شہباز دکن کو گلہائے تبریک نظر ہے، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال تحفظ ایمان کانفرنس گنتکل کی سرزمین پر منعقد کیا. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. گفت و شنید سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمینہ کے لاڈ ارواح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ. عزیزان محترم، نوجوانان اہل سنت گنتکل آندھرا پردیش، غلامان حضور تاج الشریعہ نے یہ کانفرنس منعقد کیا اور اس کا عنوان رکھا تحفظ ایمان. بہت ہی اہم عنوان وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے منتخب کیا ہے. آج انسانوں کی زیادہ تر آبادی اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ دنیا کماؤ، دنیا جماؤ، دنیا میں ترقی کرو،
عالیشان مکان بناؤ، مہنگے موبائل استعمال کرو، لمبی گاڑیوں میں گھومو، اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاؤ، لوگوں کو دنیا کا چسکا لگ گیا ہے، دنیا کی فکر، دنیا کی سوچ اس قدر ذہنوں پر غالب ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر ہوتی ہے، بستر پر جاتا ہے تو دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے آنا ہے، کہاں کو جانا ہے، کتنا بچنا ہے، کتنا نکلنا ہے۔ یہ سارے حساب اس کا دماغ کیلکولیٹر بن جاتا ہے، اور رات بھر وہی کیلکولیٹر چلاتے چلاتے وہ تھک کے سو جاتا ہے۔ پھر صبح اٹھتا ہے تو پھر دنیا حاصل کرنے کے لیے بھاگ نکلتا ہے۔ تو ان تمام دنیا داری کی فکر اور سوچ رکھنے والے دنیا کے طلبگاروں کو، دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے والوں کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم دنیا کتنی ہی جمع کر لو، ایک وقت مقرر ہے جب تمہیں موت کا مزہ چکایا جائے گا اور ساری دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تم کتنی ہی دنیا جمع کر لو، وقت مقررہ پر تمہیں موت کا مزہ چکایا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، سب کو چکایا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں چھوٹے گا، کوئی آگے، کوئی پیچھے، کوئی پہلے، کوئی بعد میں، لیکن سب کا وقت مقرر ہے۔ تو مر کے کہاں جاؤ گے؟ مر کے قبر میں جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس ہم کو جلایا نہیں جاتا، ہم کو پانی میں بہایا نہیں جاتا، ہم کو جو ہے پہاڑوں پہ نہیں پھینکا جاتا، پرندوں کو نہیں کھلایا جاتا، بلکہ ہمیں زمین میں دفنایا جاتا ہے، ہماری قبر بنائی جاتی ہے، آخری مکان قبر۔ جب قبر میں بندہ مومن انتقال کے بعد دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس کو دفنانے کے بعد اس کی قبر سے 40 قدم دور ہٹتے ہیں۔ کتنے قدم؟ 40 قدم۔ قدم اس مرحوم کے وارثین، لواحقین، متعلقین جو بھی ہیں، جب وہ وہاں سے ہٹتے ہیں، اللہ کے حکم و اجازت سے 2 فرشتے اس کی قبر میں بھیجے جاتے ہیں۔ کتنے فرشتے بھیجے جاتے ہیں؟ 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد اس میت کو جو ابھی ابھی قبر میں لٹائی گئی ہے، دفنائی گئی ہے، سپرد لحد کی گئی ہے، اسے جگاتے ہیں، اس میت کو
جگاتے ہیں، وہ میت جاگتا ہے۔ تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 3 سوال۔ وہ تمام لوگ ذہن کو حاضر رکھیں جنہوں نے اپنی ساری سوچ اور فکر دنیا جمع کرنے میں لگائی ہوئی ہے۔ جب قبر سے میت کو جگایا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ حضرات ذرا سوال تو ذہن میں بٹھا لیں اور اس فکر کو حاصل کریں کہ فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں دنیا میں کتنا مال چھوڑ کے آیا ہے، قبر میں کتنا لے کے آیا ہے، کتنی پراپرٹی بنا کے آیا ہے، کس بیٹے کے نام پہ کتنے بنگلے کر کے آیا ہے، کتنے ایکڑ زمین خرید کے آیا ہے، کتنے فارم ہاؤس بنا کے آیا ہے، کتنی آڈی اور مرسڈیز کاریں چھوڑ کے آیا ہے، کتنے آئی فون رکھ کے آیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال جو ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان والا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ ایمان والا ہوگا، اور وہ ایمان والا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کس دین کا پیروکار ہے؟ کون سے دین کا تو ماننے والا ہے؟ اے دین اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑ کر غیروں کی تعلیم کو اپنانے والوں، غیروں کی طرح اپنے چہرے رکھنے والوں، غیروں کی طرح لباس پہننے والوں، غیروں کی طرح اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا رکھنے والوں، دعوت فکر ہے تمہارے لیے۔ قبر میں پوچھ رہے فرشتے بتا تیرا دین کیا ہے، کون سے دین کا تو پیروکار ہے؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا دین اسلام ہے، تم یہ اگر مانتے ہو کہ تمہارا دین اسلام ہے، تو پھر یہ بھی مان لو پیارے کہ اس مذہب میں، اس دین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس آقا کے غلام ہیں جس آقا نے ہم غلاموں کو ناخن تراشنے کا بھی طریقہ عطا کر دیا، جوتا اور چپل پہننے کا سلیقہ بھی عطا کر دیا ہے، ارے طہارت خانے میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، کتنی انگلیوں سے طہارت لینے کا حکم ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ تو کون سی تعلیم ہمارے آقا سے چھوٹی ہے؟ کوئی تعلیم ہمارے آقا سے نہیں چھوٹی، بس ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم کو کبھی یہودیوں کا طریقہ پسند آتا ہے، کبھی نصارہ کا طریقہ پسند آتا ہے، کبھی اہل حنوت کا طریقہ پسند آتا ہے، کبھی اہل مجوس کا طریقہ پسند آتا ہے، اور ہم ان کے جیسے بن جاتے
لیتے ہیں, کبھی لباس لے لیتے ہیں, کبھی چہرہ رکھ لیتے ہیں, کبھی اس طرح کی کٹنگ کرا لیتے ہیں, کبھی اس طرح کی ڈیزائن والی داڑیاں رکھ لیتے ہیں, کبھی ہاتھوں میں براسلیٹ پہن لیتے ہیں, کبھی گلوں میں لاکٹیں پہن لیتے ہیں, کبھی کان میں بالیاں پہن لیتے ہیں, تو کبھی اپنی کلائی پر سانپ اور بچھو کا ٹیٹو بنا کے گھومتے ہیں. سنو سنو اے اسلام کے پیروکاروں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ غیروں کی تعلیم ہے, یہ غیروں کے طور طریقے ہیں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا مذہب اسلام ہے, تمہارا دین مذہب اسلام ہے, تو پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو, اے اہل یہود, اے اہل نصارا, اے اہل حنوت, اے اہل مجوس, ہم مسلمان ہیں, ہمیں کسی بات کی کمی نہیں ہے, ہم کو تمہاری تعلیم نہیں چاہیے, ضرورت پڑ جائے تو ہمارے پاس آنا, ہمارے پاس ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ایسا ساؤنڈ لگائے. یا رسول اللہ. یا پھر یہ دے دو, یہ ایک ہی دے دو, کارڈلیس نہیں لگے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. بستی بستی کریا کریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, علم کا دریا, فیض کا دریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. سبحان اللہ. گلی گلی مجھے بلی, مجھے بلی, حضور شہزادے شہبازے ڈکا, زندہ آباد, رسالہ, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو ہمیں کسی اور کے طور طریقے لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں, ہم یہ بات قبول کرنے کو تیاری نہیں ہے. شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, شادیاں مسلمانوں کی ہو رہی ہے, رسم راجپوتوں کی ادا کی جا رہی ہے, مارواڑیوں کی ادا کی جا رہی ہے, راجستھانیوں کی ادا کی جا رہی ہے. ارے تم مسلمان ہو, تمہیں مارواڑیوں کی ضرورت نہیں, تمہیں راجستھانیوں کی ضرورت نہیں, راجپوتوں کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے ہمیں ہر تعلیم عطا فرمائی, ہر تعلیم عطا فرمائی. ارے کھانا کھا کے انگلیاں کیسے چوسنا ہے یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا ہے. سر میں مانگ کیسے نکالنا ہے یہ بھی بتایا ہے. جانتے کیا فرمایا نبی نے؟ یہودی سیدھی طرف مانگ نکالتے ہیں, نصارہ بائیں طرف مانگ نکالتے ہیں, تم مسلمان ہو بیچ میں سے مانگ نکالو. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا نبی کی تعلیم دیکھیے ذرا, مانگ نکالنے کا بھی طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے. سبحان اللہ, سبحان بیچ میں سے مانگ نکالو, تم مسلمان ہو, نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف. نبی نے کہا ان کی مشابہتیں مت لو, غیروں کے طور طریقے مت لو. نبی نے یہ بھی فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت کو لیا وہ انہی میں سے ہو گیا, وہ انہی میں سے ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آج فیشن کے نام پہ, ٹرینڈ کے نام پہ تمہیں بہت آسان لگتا ہے. ارے یہی تو لیٹسٹ ماڈل کرتے ہیں, لیٹسٹ ٹرینڈ, لیٹسٹ فیشن, یہ اپ ڈیٹنگ کے نام پر تم کہاں جا رہے ہو تم کو ہوش نہیں ہے. دنیا تمہیں کہاں لے جا رہی ہے تم کو ہوش نہیں ہے. قبر میں پہنچنے کے بعد کتنی دشواری ہوگی تم کو ہوش نہیں ہے. کہ اگر تم دین اسلام کے پیروکار ہو تو پھر دین اسلام پر ثابت قدم رہو.
دین اسلام پر پوری طرح سے کاربند رہو. کسی کا بھی طور طریقہ، انداز، رسم رواج کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں معلوم ہے تو علماء حق ہے ہمارے پاس، ان کے پاس آؤ، اپنے مسائل رکھو اور پتہ کرو. نہیں صاحب بڑے کر لیتے آ رہے، ہمیں بھی کر لیتے جا رہے، یہ جواب نہیں ہوتا. یہ ہمارا خاندانی طریقہ ہے، یہ جواب نہیں ہوتا. طبیعت نہیں چلے گی. شریعت پر عمل سب کے لیے ضروری ہے. شریعت سب پہ مقدم ہے اور شریعت کو سب پر مقدم رکھو. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. طبیعت والے مت بنو، شریعت والے بنو. اور کچھ گھومتے ہیں چھولا چھاپ بابا ٹائپ، کمر تک بال رکھ کے، 10 انگلیوں میں 12 انگوٹھیاں پہن لے کے، کان میں بالیاں، گلے میں من کے، ہاتھوں میں کڑے، چوڑیاں اور پیر میں پاسے، پائل، گھنگرو. کون؟ بولے بابا. بابا نہیں، بیبی. خالی ایک منگل سوتر کی کمی ہے. یہ جاہل بابا لوگ چھولا چھاپ اپنی جہالت کو طریقت کے نام پہ چھپاتے ہیں. اپنی جہالت کو طریقت کا نام دیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ارے مولوی لوگ شریعت والے، ہم طریقت والے. 2 رستے بتاتے، 2 رستے. وہ رستہ الگ ہے، یہ رستہ الگ ہے. جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، فراڈی ہیں، 420 ہیں. ان پر کبھی وشواس نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا، اعتماد نہ کرنا. یہ یاد رکھو اے منتقل کے سنی مسلمانوں، جو اندر سے جتنا خالی ہوتا ہے وہ اوپر سے اپنے آپ کو بھر لیتا ہے. جو اندر سے جتنا خالی ہوتا ہے وہ اوپر سے اپنے آپ کو اتنا بھر کے نکلتا ہے تاکہ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے فریفتہ ہو جائیں، اس کے میک اپ کو دیکھ کر، اس کے بناؤ سنگار کو دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو جائیں. لیکن سنو، نہ یہ ولیوں کی پہچان ہے، نہ یہ کسی پیر کامل کی پہچان ہے کہ وہ گھنگرو پہنے، کہ وہ منکے پہنے، کہ وہ ہاتھوں میں کڑے پہنے، کان میں بالیاں پہنے. یہ پیر کی پہچان نہیں. سچے پیر کی پہچان علماء نے یہ بتائی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھو تو رسول یاد آ جائے. الحمدللہ اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو ہم یاد دلاتے ہیں آپ کو کہ ایسے بھی پیر اس دنیا سے گزرے ہیں کہ ایک کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے کہ ان کا چہرہ ایسا چمکتا تھا، ایسا چمکتا تھا کہ کرنٹ بھی چلا جاتا تو ان کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا. الحمدللہ ہم نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ جس کو بھی پہلی مرتبہ حضرت کا چہرہ دکھایا جاتا وہ بے ساختہ یہی کہتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ یاد آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو دیکھو تو زبان سے اللہ کا نام نکل جائے. سبحان اللہ، یا رسول اللہ. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. چمن گلی گلی، مجھے پلے، مجھے پلے، چمن گلی گلی، مجھے پلے، مجھے پلے. کون آیا، کون آیا، سنیوں کا شعر آیا، کون آیا، کون آیا، سنیوں کا شعر آیا. بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. رسالہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اے منتقل کے سنی مسلمانوں، پیر کی پہچان کر لو. پیر کی پہچان نہ بالوں سے ہے، نہ انگوٹھیوں سے ہے، نہ ناڑوں سے ہے، نہ تاگوں سے ہے. پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت والا ہو. کیا ہو؟ شریعت والا ہو. داڑھی کٹا نہ ہو،
दाढ़ियां तराश के घूमने वाले भी पीर बहुत निकल गए, समझ रहे हैं आप? ये सब तबीयत वाले हैं, छोड़ो इनको, शरीयत वालों को अपनाओ। और ये जो तरीकत के नाम पर तुम्हें धोखा देते हैं, ना इनको शरीयत पता है ना तरीकत पता है। अजी इनको तो ये भी नहीं पता कि तरीकत तो ऐसे है कि तैसे है, पूछ लिया जाए तो तमीज ना कर पाए और फिर बड़ी बड़ी बातें करते घूमते हैं। हजरत मुहतरम, ये कहते हम शरीयत वाले नहीं तरीकत वाले हैं। सुन लो कान खोलकर, शरीयत का और तरीकत का रास्ता अलग नहीं है। शरीयत की जो पाबंदी करता है वही तरीकत की मंजिल को पहुंचता है। शरीयत का जो मुकम्मल पाबंद होता है वही तरीकत की तरफ बढ़ता है। इसको बुजुर्गों ने यूं समझाया है कि शरीयत बाल है तो तरीकत मांग है। शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। मांग वही निकलती है जहां बाल होते हैं। गंजा इंसान कितने भी बार कंगा कर ले, कंगी कर ले, खून तो निकलेगा लेकिन मांग नहीं निकलेगी। मांग वही होती है जहां बाल होते हैं। तो शरीयत की मुकम्मल पाबंदी से ही तरीकत की मंजिल मिलती है। सुभान अल्लाह। तो ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिएगा। और ऐसे छोला छाप दिखावे वाले, मेकअप वाले पीरों के पीछे मत भागिएगा, समझ रहे हैं? हाँ, दीनदार बनिए, दीनदारों के साथ रहिए, दीनदारी अपनाइए, शरीयत वाले बनिए। क्या बनिए? शरीयत वाले बनिए। इस्लाम की तालीमात पर पूरी तरह से आप अमल पैरा हो जाइए, क्योंकि ये सिलेबस का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को एतराज का हक तब होता है जब सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए, लेकिन यहां क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस का है और पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया, पर्चा आउट कर दिया गया। ऐसा नहीं कि मख्फी है, जाहिर कर दिया गया। देखो, कब्र में इम्तिहान होगा और कब्र में 3 सवाल होंगे, 3 स्टेज होंगे। एक होगा क्वार्टरली, एक होगा हाफ ईयरली, एक होगा एनुअल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको तो अच्छी तरह पता है, आप भी स्कूल कॉलेज पढ़े हैं या फिर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्वार्टरली में अगर आपका बच्चा 99.9 मार्क्स ला ले तो आप गुड तो बोलेंगे, लेकिन फूल और मिठाई नहीं पिलाते, नहीं खिलाते। क्वार्टरली की कामयाबी पे हौसला अफजाई तो करेंगे, लेकिन फूल नहीं पिलाते, मिठाई नहीं खिलाते। क्या बोलते? बेटे फाइनल असल है, फाइनल असल है। हाफ ईयरली में भी अगर उन्हें गुड्स मार्क्स ला लिया, परसेंटेज उसका बहुत हाई फाई है, फिर भी क्या बोलते? बेटे फाइनल असल है। बेटे फाइनल की कामयाबी मायने रखती है। फाइनल पास हुए तो असल में पास है, असल में पास है। तो मन रब्बू का क्वार्टरली, माँ दीनु का हाफ ईयरली, अब है फाइनल। अब है फाइनल, नबी को दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ आशिकों, खुश हो जाओ गुलामों। हाय हाय सुभान अल्लाह। इसीलिए जो नबी का गुलाम और आशिक होता है वो मौत से घबराता नहीं है, मौत से डरता नहीं है। उसका अंदाज बड़ा निराला होता है। दुनिया के तमाम लोग अपनी जान की हिफाजत की तदबीरें कर रहे होते हैं और वो तो सर पे कफन बांधे जान हथेली पे लेकर निकलता है, तो दुनिया पूछती है, अरे ओ दीवाने, अरे ओ मस्ताने, तुझे मौत का खौफ नहीं है? तो वो कहता है नहीं है, मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूँ। जितनी जल्दी मर के कब्र में पहुंचूंगा उतनी जल्दी नबी का दीदार हो जाएगा। अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
جتنی جلدی مر کے قبر میں پہنچوں گا اتنی جلدی نبی کا دیدار ہوگا. جس دن تیری دید ہوگی اسی دن میری عید ہوگی. یہ نبی کے غلام ہیں جو مچلتے ہیں تڑپتے ہیں. حضرات محترم نبی کے غلام بنو, نبی کے غلام بنو, اور یاد رکھو جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ صرف مسجد کا نہیں زمانے کا امام ہوتا ہے. زمانے کا امام ہوتا ہے. دنیا کے مسلمانوں اگر رسوائی سے, بے عزتی سے, ذلت سے دل بھر گیا ہو اور اب سربلندی کی تمنا ہو, سرخروئی کی تمنا ہو, تو سنو سنو, نہ دولت دلا سکتی ہے سربلندی, نہ طاقت دلا سکتی ہے سربلندی, نہ زمین جائیداد دلا سکتی ہے سربلندی. اگر سربلندی چاہتے ہو تو فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں نبی کا غلام بننا ہوگا. جس دن تم نبی کے غلام بنو گے اللہ تمہیں زمانے کا امام بنائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں, سینکڑوں مثالیں موجود. حضرت بلال, سبحان اللہ. حضرت بلال جب یہ امیہ بن خلف کے پاس تھے تو کیا تھے؟ غلام تھے. اور جب انہوں نے غلامی کا پٹا اس کا اتارا اور نبی کی غلامی کا پٹا پہنا تو لا کسی ایسے ایمان والے کو, کلمہ پڑھنے والے کو جو کہے کہ بلال غلام ہے, لا کسی ایسے کلمہ پڑھنے والے کو جو کہہ دے کہ یہ نبی کا غلام ہے, میرا غلام ہے, یا میرے بڑوں کا غلام ہے, یا میرے خاندان کا غلام ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. جو بھی ان کا نام لے گا تو یہی کہے گا سیدنا بلال, سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا بلال, سبحان اللہ سیدنا بلال ہمارے سردار. سبحان اللہ. ارے وہ غلام نہیں, ہم ان کے غلام ہیں. وہ غلام نہیں, ہم ان کے غلام ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں. تو حضرات محترم اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال جو غلام تھے وہ امام کیسے ہو گئے؟ تو یہی جواب ہے کہ وہ نبی کے غلام ہوئے تو اللہ نے ان کو قیامت تک کے مسلمانوں کا امام کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی غلامی نوازتی ہے, نبی کی غلامی ناکام نہیں کرتی, نوازتی ہے, بڑھاتی ہے, اوپر لے جاتی ہے, سربلندی دلاتی ہے, سرخروئی دلاتی ہے, ترقی دلاتی ہے. کہ دیکھو جس بلال کی ہم بات کر رہے ہیں جب تک یہ امیہ کے گھر پر تھے بہت ممکن ہے کہ بلال کو اپنے مالک امیہ کے گھر کی چھت پر بھی چڑھنا نصیب نہ ہوا ہوگا, گھر پہ ان کی چھت پہ جانے کا بھی مقدر ان کو نہ ملا ہوگا. لیکن جب نبی کے غلام بن کر نبی کے ساتھ چلے اور جب میرے آقا فاتح مکہ بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر میں تھوڑی سی ہلکی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات محترم جب میرے آقا فاتح مکہ بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر 360 رنگ برنگے جو پتلے تھے میرے آقا نے ان کو پاک کروایا, اور وہیں پر انہی کی دیواروں میں کعبۃ اللہ کی دیوار پر حضرت ابراہیم و اسماعیل کی تصویریں بنی ہوئی تھی, خیالی تصویریں بنی ہوئی تھیں. میرے آقا نے فرمایا دھو دو. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ زور سے بولو, دھو دو, آب زمزم سے دھو دو. سبحان اللہ. صحابہ نے لگڑ رگڑ کے آب زمزم سے دھویا ان تصویروں کو. پھر کچھ لمحوں کے بعد میرے آقا واپس لوٹے اور پھر جائزہ لیا تصویریں دھلی کی نہیں دھلی, صاف ہوئی کی نہیں ہوئی. تو دیکھا کہ کچھ آثار دیوار میں ابھی نظر آ رہے ہیں, تو زعفران ملوا کر میرے آقا نے اس پہ لکھوا دیا, پوری طرح سے تصویروں کو چھپوا دیا. تو پوری طرح سے میرے آقا نے تصویروں کو
چھپا دیا. کیا سمجھے گنتکل والوں؟ کیا سمجھے تحفظ ایمان کانفرنس میں آنے والوں؟ میرے آقا نے تصویر مٹانے کا کام کیا ہے، تصویر بڑھانے کا کام نہیں کیا. سبحان اللہ. اور تم ہو کیا تمہیں ہوش ہی نہیں ہے؟ تمہیں ہوش ہی نہیں ہے؟ سیلفی پہ سیلفی لیے جا رہے ہو، انسٹا کی ریل پہ ریل بنائے جا رہے ہو، تماشے کیے جا رہے ہو، فوٹو بنا رہے ہو، تصویر کشی کر رہے ہو. پھر پوائنٹ کرتے حضرت انہوں کرتے نا، حضرت انہوں کرتے نا، حضرت انہوں کرتے نا. وہ حضرت سے پوچھے تو حضرت بولتے میں دین کا کام کرنے کو کر رہا ہوں. اللہ و رسول عالم ان کی نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے. بہرحال ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا، سکھایا، سمجھایا دین کا کام کرنا ہے تو تصویر مٹاؤ، آواز بڑھاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ دین کا کام تصویر سے نہیں آواز سے ہوتا ہے. غریب نواز نے بھی تبلیغ فرمائی ہے، غریب نواز نے بھی تبلیغ فرمائی ہے. 1,00,000 2 لاکھ نہیں، 5-10 لاکھ نہیں، پورے 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے. نہ سیلفی لی ہے، نہ انسٹا کا اکاؤنٹ بنایا ہے، نہ فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا ہے، نہ ٹویٹر ہینڈل کو مینٹین کیا ہے، بلکہ میرے اعلیٰ، بلکہ غریب نواز نے اللہ رسول کے فرمان پر نظر رکھی ہے، ان کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام میں داخل فرماتے چلے گئے اور اسلام کا بول بالا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تصویر سے کام نہیں ہوتا، تصویر سے کام نہیں ہوتا، فتنے ہوتے. اگر تصویر فائدے مند ہوتی تو نبی دھلواتے نہیں. تصویر اگر فائدے مند ہوتی تو نبی مٹواتے نہیں، کہتے رہنے دو. لیکن دھلوایا نگرانی میں اپنی، مٹوایا نگرانی میں اپنی، تو پتا چلا نبی نے تصویر مٹانے کا کام کیا ہے، بڑھانے کا کام نہیں کیا. آج اس کانفرنس میں عہد کر کے اٹھو کہ ہم بھی بیجا تصویر کشی سے بچیں گے. آج یہ لعنت کس قدر عام ہوگی دیکھیے آپ. چھوٹے بڑے، ارے اتنے بچے یار جن کو پینسل پکڑنے نہیں آتا، پین پکڑنے نہیں آتا، جن کو APPLE ایپل لکھنے نہیں آتا، اس کو ویڈیو بنانے آ رہا، اس کو کیمرہ آن کرنے آ رہا، اس کو زوم کرنے آ رہا، اس کو فریم بدلنے آ رہا ہے. یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا انہیں نہیں، ہم نے وہ تعلیم دی ہے اس کو، ہم نے وہ تربیت دیا ہے اس کو. اے مسلمانوں، آج بچوں کے اوپر یہ اس کے اثرات ایسے مرتب ہو رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام اب گناہ کا نہیں رہ گیا. لوگ اس کو روزمرہ کی زندگی سمجھ رہے ہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ میرے آقا کا فرمان سنتے چلو. ان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا، تصویر بنانے اور بنوانے والے کو دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے مسلمانوں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت غلط کام ہے. اس کو تم آسان نہ لے لو. لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کیمرے کا فون جب سے نکلا یہ لعنت بڑھ گئی ہے، اگر یہ لعنت کو ختم کرنا ہے تو کیمرے کا فون بند کرنا پڑے گا، اینڈرائڈ فون بند کرنا پڑے گا. ارے انگور سے شراب بنتی تو کیا شراب چھوڑ دیں؟ کیا یہ انگور بنانا، انگور کی کھیتی چھوڑ دیں گے؟ بولیے. انگور سے شراب بناتے لوگ تو کیا انگور کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے. تو جو حلال ہے وہ تمہارے لیے، جو حرام ہے وہ تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو ضمناً بات بیچ میں آ گئی تصویر کے تعلق سے، تو میں نے بتا دیا. بتانا تو یہ چاہتا تھا کہ نبی کی غلامی نوازتی ہے، نبی کی غلامی سرفراز کرتی ہے، سربلندی دلاتی ہے. کہ جب تک امیہ بن خلف کے پاس حضرت بلال تھے بہت ممکن ہے کہ ان کو اس کے گھر کی چھت پر بھی چلنا نصیب نہ ہوا ہوگا. لیکن جب آقا کے غلام بن کر آقا کے ساتھ جب خانہ کعبہ میں پہنچے اور میرے آقا فاتح مکہ بن کر جب خانہ کعبہ سے بتوں کی پلیدگی کو پاک کر دیا، تصویروں کو دھلوا دیا اور مٹوا دیا،
پھر میرے آقا نے اذان کا جب وقت آیا تو اپنے غلام بلال سے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے۔ حضرت بلال پوری رفتار سے کعبے کی چھت پر پہنچے ہیں، اذان دینا چاہتے ہیں۔ دل میں سوال آتا ہے جب زمین پر تھا چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، جب مدینے میں تھا چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، جب بدر میں گیا تھا چہرہ کعبے کی طرف کیا تھا، جب حنین میں تھا چہرہ کعبے کی طرف کیا تھا، اب تو کعبے کی چھت پر کھڑا ہو چہرہ کدھر کر کے اذان دو۔ تو نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ کدھر کروں؟ آقا فرماتے ہیں بلال چہرہ میری طرف کر کے اذان دے، میری طرف کر کے اذان دے۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد محبت اس کو محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت اس کو محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ آباد حضور قائد ملت زندہ آباد زندہ آباد۔ سبحان اللہ دیکھو عشق و محبت سبحان اللہ دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت، حالانکہ کچھ لوگوں نے اس نعرے کو بدلنے کی کوشش کی، کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی نعرہ لگتا ہے تو جواب یہی آتا ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، یہ تمہاری عداوت تمہیں یہاں بھی رسوا کرے گی وہاں بھی رسوا کرے گی۔ اعلیٰ حضرت سے نفرت، اعلیٰ حضرت سے دشمنی مت رکھو، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، منصب ولایت پر فائز ہے اور بہت بڑے منصب پر فائز ہے۔ موضوع بدل جائے گا، بس اشارہ دے دوں میں آپ کو کہ وہ کیا ہے؟ مجدد اعظم ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجدد اعظم ہے، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ وقت کے ولیوں کا سلطان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات وہ ولی ہیں، مجدد ہیں، اور انہوں نے اپنی عزت نہیں کرنا سکھایا۔ یہ نہیں کہا مجھے مانو، یہ نہیں کہا میرے باپ کو مانو، یہ نہیں کہا میرے خاندان کو مانو، یہ نہیں کہا کہ میرے قبیلے کو مانو، میری عظمت مانو، میری شان مانو، میری شوکت مانو، میرے علم کو مانو، میرے انداز کو مانو، میرے تبسم کو مانو، میری ترنم کو مانو، میرے نثر کو مانو، میرے نظم کو مانو۔ نہیں، اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا، جب بھی کہا تو یہی کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات محترم، زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو کارنامہ کیا ہے اس کے بارے میں اب میں تفصیل میں بات نہیں کروں گا، جو کارنامہ کیا ہے اس کا نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت سے لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات نہیں منوائی، نبی کی ذات کو منوایا، نبی کی ذات کو منوایا، منواتے رہے، یہی کہتے رہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت سے نفرت، اعلیٰ حضرت سے دشمنی یہاں بھی بھاری پڑے گی، وہاں بھی بھاری پڑے گی۔ بلکہ ایک راز کی بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے کسی ولی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چاہے دشمنی اعلیٰ حضرت سے ہو، مفتی اعظم سے ہو،
تاج الشریعہ سے ہو، شہباز دکن سے ہو، یہ دشمنی بھاری پڑے گی اور وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا تھا میں آپ سے کہ اعلیٰ حضرت زندگی بھر عشق و محبت کا پیغام دیا، لوگوں کو عاشق بنایا۔ کیا بنایا؟ عاشق بنایا، اسی پر توجہ دیتے رہے۔ ایک واقعہ مجھے ضمناً یاد آ گیا، درسگاہ لگی ہے اعلیٰ حضرت کی اور درس حدیث چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ درس حدیث۔ اعلیٰ حضرت حدیث شریف پڑھا ہے۔ دوران درس کچھ مہمان دروازے پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ درسگاہ لگی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت پڑھانے میں مصروف ہے، تو وہ دروازے کے پاس ٹھہر گئے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے درس مکمل کیا تو وہ جو مہمان آئے تھے وہ اندر داخل ہوئے سلام کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت نے ان کا جواب دیا اور ان کو اپنی مسند پر بٹھا دیا، مسند تدریس پر بٹھا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا، بتائیے کیسے آنا ہوا، میں کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سوال رکھتے، اپنے آنے کی حاجت اور ضرورت رکھتے، انہوں نے ایک چیز نوٹس کیا، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور جو شاگرد آپ سے پڑھ رہے تھے درس حدیث، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ تو آنے والے مہمانوں نے پوچھا، حضور آپ کی آنکھیں اشک بار کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں تیر رہے ہیں؟ اور نہ صرف آپ اکیلے کی آنکھوں میں یہ آنسو ہیں بلکہ آپ سے پڑھنے والے تلامیذہ کی بھی آنکھوں میں ہم آنسو پا رہے ہیں۔ حضرت ہمیں بتائیں کہ آنسو کیوں آئے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ درس حدیث پڑھا رہے تھے، لیکن یہ آنکھ میں آنسو کا آنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے اکیلے کے آتا تو بات اور تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہاں بیٹھے ہیں تلامیذ، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ حضور ایسی کیا بات ہو گئی؟ ہم نے تو آپ کا پیغام سنا، ہم نے تو آپ کا درس سنا، آپ نے جو سبق پڑھایا وہ سنا، لیکن اس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہ پائی جس سے رونا آ جائے، جس سے آنکھ میں آنسو آ جائے، جس سے آنکھیں اشکبار ہو جائے۔ انہوں نے بار بار استفسار کیا، بار بار انہوں نے پوچھا، اعلیٰ حضرت نے ٹال دیا، کہا رہنے دو، آپ جو کام سے آئے وہ کام بتاؤ۔ کہا نہیں حضور، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے بات آگے نہیں بڑھائیں گے۔ کہا رہنے دو، کہا نہیں حضور، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے ہم اپنے آنے کا مسئلہ، ہم اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کریں گے۔ کہا اعلیٰ حضرت نے رہنے دو، تو پھر انہوں نے کہا نہیں حضور، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، اس کی وجہ بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ ٹلنے کو تیار نہیں، وجہ جاننا ہی چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے پھر بالآخر انہیں جواب دیا اور فرمایا، میں درس حدیث پڑھا رہا تھا اور میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ درس حدیث پڑھنے والے بچے عالم سے زیادہ عاشق نبی بنے، عاشق رسول بنے، اس لیے کہ عالم بک سکتا ہے، نبی کا عاشق بک نہیں سکتا۔ عالم بک سکتا ہے، نبی کا عاشق بک نہیں سکتا۔ میں انہیں صرف عالم نہیں، نبی کا عاشق بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کے کارنامے ہیں۔ بہرحال تو دوستوں اور بزرگوں، قبر کا تیسرا اور آخری سوال جو ہے فائنل، کیا ہے جی؟ وہ فائنل، اس کی کامیابی ہے اصل جب نبی کو دکھایا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ سنو، وہابڑو، پکوڑو، ڈونڈو، بگونا چھاپ، لوٹا چھاپ، پیجامہ چھاپ، جتنے جماعت والے ہیں سب سنو، تمہارے حساب سے نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو پھر قبر میں کس کا دیدار کرایا جا رہا ہے؟ قبر میں کس کا دیدار کرایا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ دو حدیث کے مستند و معتبر کتابیں، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ان اللہ
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. بے شک اللہ نے زمین پر حرام کیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور روزی دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق پہنچایا جاتا ہے اس کو. سبحان اللہ. ابھی بھی وقت ہے نادان کہہ دے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا. حضرات محترم، تو تیسرا اور آخری سوال، قبر میں میت کو نبی کا دیدار کرایا جائے گا. اور سن لو کان کھول کے سن لو، نبی سب کی قبر میں نہیں آئیں گے. نبی اپنے غلام ہی کی قبر میں آئیں گے، اپنے غلام ہی کی قبر میں آئیں گے، اپنے عاشق کی ہی قبر میں آئیں گے. ایرے غیرے نتھو خیرے جمن کلن لٹن، جس نے اپنا عقیدہ بگاڑ لیا، جس نے اپنی پیشانی کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی کالا کر لیا، جس کی زبان پہ ہے کالا کالا، چہرہ ہے کالا کالا، دل ہے کالا کالا، چہرہ ہی نہیں چمک رہا ان کا. تم لوگ خالی جمعہ پڑھ رہے ہیں تو بھی چہرے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. تم لوگ خالی جمعہ پڑھ رہے ہیں تو بھی چہرے چمک رہے ہیں. اگر پورے 5 وقت کی پڑھ لیے تو وولٹیج کتنا ہائی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایک وہاں بڑا نیا گھر بنایا، نئے بلبا لگایا، نئے کھٹکے لگایا، کھول رہا دیکھ رہا لائٹش نہیں آ رہی، بلبش نہیں چل رہا، پھر آف کر کے پھر آن کر رہا، پھر دیکھ رہا، انگلی بھی درد ہو گئی، گردن بھی درد ہو گئی، مگر بلب روشن نہیں ہوا. اتنے میں ایک عقل مند آیا، پوچھا کیا وہ قصہ؟ بولے بھائی بلب بھی نیا، کھٹکا بھی نیا، گھر بھی نیا، مگر میں آن بھی کر رہا ہوں آف بھی کر رہا ہوں، جل رائش نہیں ہے، جل رائش نہیں ہے. تو عقل مند بولیا پول پہ سے کنیکشن لیا، پول پہ سے کنیکشن لیا. بولے کنیکشن لینا پڑتا. بولے نادان جب تک کنیکشن نہیں لیں گا زندگی بھر بھی کھٹکا بند کرتے رہیں گا، کھولتے رہیں گا، یہ بلب جلنے والا نہیں ہے. تو سمجھ لو اچھی طرح سے منتقل والوں، انہی کے چہرے چمک رہے ہیں، انہی کے چہرے پر نور ہے، رونق ہے، انہی کے چہرے چمک رہے ہیں جن کا کنیکشن مدینے والے آقا سے جڑا ہوا ہے، جن کا کنیکشن نبی سے جڑا ہوا ہے، جن کا کنیکشن نور والے آقا سے جڑا ہوا ہے. یہی تو پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو تیسرا آخری سوال، فائنل کوشچن، نبی کو دکھایا جائے گا، نبی کا دیدار ہوگا، ہائے ہائے حشر تک لہرائیں گے. کیا لہرائیں گے؟ چشمے نور کے، کہ چشمے نور کے چشمے لہرائیں گے. کب؟ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی نہج پر میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقات، فخر ازہر، فخر اہل سنت، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ نے فرمایا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. سبحان اللہ. حضرات
اب ذرا سوچو، نبی کو چہرہ دکھنا ہے، نبی کو چہرہ دکھانا ہے، سب سے پہلے چہرہ کس کو دکھانا ہے مرنے کے بعد؟ نبی کو دکھانا ہے جی۔ ایسے ڈیزائن والے داڑیاں، ایسے پوائنٹڈ داڑیاں، ایسے تماشے کر لے کہ تم قبر میں جاؤ گے اور نبی دیکھ کر اگر چہرہ پھیر لے تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جتنے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، وہ سب منو من مٹی کے نیچے ڈال کے نکل گئے۔ کوئی یہ نہیں بولا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے کو بھی قبر میں ڈالو، میرے کو بھی قبر میں سلا دو، میرے کو بھی ساتھ میں دفنا دو۔ کوئی بھی نہیں بولا، کتنا بھی عزیز رہن دو، کتنا بھی قریبی رہن دو، کوئی نہیں بولا۔ جہاں کوئی نہیں آیا وہاں نبی آتے، جہاں کوئی نہیں آتا وہاں نبی آتے، جہاں کوئی رشتہ نہیں آتا وہاں نبی آتے۔ تو دیکھو، نبی سے غلامی کا رشتہ بنا کے رکھو، اسی رشتے کو اہمیت دو، اسی کو تم سنبھال کے رکھو، کیونکہ قبر میں، حشر میں یہ غلامی کا رشتہ کام آنے والا ہے، اور کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس واسطے کرونا آیا تاکہ تم کو یہ حقیقت سمجھا دے کہ جب مصیبت کا وقت آتا ہے لوگ کس طرح ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بیماری ہے جی، ہے کہ نہیں کہ وہ تو اللہ رسول عالم، لیکن وہ بول لیتے آ رہے سب، ہم بھی مان لیتے جا رہے سب، لیکن ایک چھوٹی سی بیماری دنیا کی وائرس ایک لگ گیا تو دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ارے باپ کی موتا سے بیٹے غائب ہیں، باپ کی موتا سے بیٹے غائب ہے، کیا با قصہ نہیں جی با، غسل نہیں دے سکتے ہمیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہمیں، کفن نہیں پہنا سکتے ہمیں، قبر میں نہیں اتار سکتے ہمیں، کیوں؟ ہمنا بھی وائرس لگ جاتا۔ یہ ہے انسانی رشتوں کی حقیقت۔ اللہ تو قیامت کے دن تو وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا جی، کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ لوگ اپنا سفارشی ڈھونڈنے کے لیے سلسلہ وار حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جائیں گے، ایک ایک کے پاس، سب کے پاس کیا جواب ملیں گا؟ اذهبوا الى غیری نفسی، کیا جواب دیا جائے گا؟ اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اور رسولوں کے پاس لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، کہیں گے حضور کرم کر دیجئے، سرکار کرم کر دیجئے، سرکار مہربانی کی نظر ڈال دیجئے، یہ مصیبت سے چھٹکارا دلا دیجئے۔ تو سب کیا کہیں گے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے جاؤ، کسی اور کو ڈھونڈو، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آخر میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی یہی جواب ملیں گا۔ جب وہاں سے لوٹ رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ آواز دیں گے، اے اہل محشر کہاں جاتے ہو؟ سنو سنو، اگر آج کے دن تمہاری کوئی ذات مدد کر سکتی ہے تو فقط سید الانبیاء کی ذات ہے، فقط محبوب خدا کی ذات ہے۔ ان کے یہاں جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے، وہ تمہارا کام کریں گے۔ تو جب نبی کا نام سنیں گے تو لوگ حضرت عیسیٰ سے نبی کی طرف دوڑیں گے، تو میرے آقا یہ فرما رہے ہوں گے، انا لہا، انا لہا، انا لہا، آؤ اے لوگوں، آؤ میرے پاس آؤ، میں ہوں تمہاری بخشش کرانے والا، میں ہوں تمہاری مغفرت کرانے والا۔ اللہ اللہ، دوستوں بزرگوں، اس طرح بلا بلا کر میرے آقا اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے، اپنے چادر میں چھپا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کوئی قبر میں بھی کوئی ذات اگر کام آتی ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، حشر میں بھی جو ذات کام آنے والی ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو پھر اپنی بنائی ہے۔ حضرات محترم،
محترم تو سرکار مدینہ علیہ السلام کا دیدار کرایا جائے گا، اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول، ماضی استمراری، بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، کیا بولتا بول نہیں، کیا بولتا بول نہیں، کیا بولنا چاہتا بول نہیں، کیا بولا تھا وہ سنا۔ لوگ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ لو جی، قرآن کی تلاوت کر لو، اماں بابا کی خدمت کر لو، اللہ پیسہ دیا زکات دو، اللہ پیسہ دیا حج کو جاؤ عمرہ کر لو، اوپر کے مسئلوں میں نکو پڑھو۔ یہ مولویاں لڑتے لڑاتے بولنے کا مطلب ان کا یہ رہتا عمل کر لو، خالی عمل کی پوچھ ہے، عقیدے کی نہیں ہے۔ اے دیکھ عقیدے کی پوچھ، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا ان کے بارے میں وہ ظاہر کر، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا وہ بتا، ظاہر کر۔ ایک ہوتی ہوشیاری، ایک ہوتی دیڑھ ہوشیاری، وہ ادھر ہی ہے، قبر میں جا کے نہیں چلتی، بیان بدل لیں گے، مکاری کر لیں گے، جیسا یہاں زبان پلٹ لیتے، یہاں منہ دیکھ کے بات کر لیتے، وہاں نہیں چلتا وہاں نہیں چلتا۔ جو دل میں ہوں گا وہی زبان سے نکلیں گا، جو دل میں عقیدہ ہوں گا وہی زبان سے ادا ہوگا۔ جو یہاں کہتا ہے ہماری طرح، یہاں کیا کہتا ہے معاذ اللہ اپنی طرح، ہماری طرح، جب اس سے پوچھا جائے گا تو قبر میں بھی یہی بکواس بکیں گا، ہمارے جیسے ہے جی انہوں، ہمیں ان کے جیسے، انہوں ہمارے سر کے۔ ارے تو سرکاوا رے ہولے، کس کے برابر ہونے جا رہا رے ہولے، دیوانے، نادانی چھوڑ، انہوں کسی کے سر کے نہیں رہے اور نہ کوئی ان کے سر کے، کوئی نہیں، ارے نبیوں میں نہیں ان کے سر کے، رسولوں میں نہیں ان کے سر کے، ارے ان کے سر کے جب نبیوں میں نہیں ہے، رسولوں میں نہیں ہے تو غلاموں میں کہاں سے، غلاموں میں کہاں سے؟ بشر بولتا بول، منع نہیں ہے، ضرور بول، نہیں بولا تو کافر ہو جاتا، نہیں مانا تو کافر ہو جاتا۔ سن، نور بھی بول، نور بھی نہیں مانا تو کافر ہو جاتا، کیونکہ بشر ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، نور ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم بھی قرآن میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بھی قرآن میں ہے۔ تو حضرات محترم یہ ہم پہ الزام رکھتے، یہ سنیاں نبی کو بشر نہیں مانتے، ارے الحمدللہ ہم بشر مانتے اور ہم نور بھی مانتے، تو ہم سے مت پوچھ، تو اپنے گرو گھنٹالوں سے پوچھ، کیا تیرے گرو گھنٹال نبی کو نور مانتے؟ پہلے معلوم کر جا کے کیا ان کو وہ نور مانتے، کیونکہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا ان کو نور کہتے ہوئے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ ان کے مولویوں نے، ملاؤں نے نبی کو نور لکھا ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن کے بعض آیتوں پر نہیں، قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہیں، اسی لیے اہل سنت نبی کو نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، نبی کو نور بھی مانتے ہیں۔ اگر تو مانتا ہے تو پھر یہ اعلان کر، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور سن رے پکوڑے، ہم صرف نبی کو ہی نور نہیں بلکہ نبی کی آل کو بھی نور والی مانتے ہیں، ہم تو نبی کی آل کو، نسل کو بھی نورانی مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی اعلان کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، المدد المدد، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور سن رے پکوڑے ٹونڈے، تو نبی کو تو بشر مانتا ہے اور ماننے میں بھی تیرے فرق ہے، ہمارے ماننے میں فرق ہے. تو نبی کو اپنے سریقہ بولتا، ہم نبی کو بے مثال بولتے، ہم نبی کو بے مثل بولتے، بے نظیر بولتے. اگر تجھے بھی بشر بولنے کا شوق اٹھا ہے تو ضرور بول، ہم تجھے روکیں گے نہیں. ضرور نبی کو بشر بتا، نبی کی بشریت کا اعلان کر، لیکن اپنے سریقہ، کسی کے سریقہ بولنے کی حماقت نہ کر. بشر بولنا چاہتا ہے تو پہلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ، تجھے اعلیٰ حضرت بشر بولنے کا سلیقہ بتائیں گے، بشر بولنے کا طریقہ بتائیں گے کہ دیکھ میرے اعلیٰ حضرت نے کس طرح نبی کی بشریت کو ظاہر کیا ہے. حق تو یہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے کہنے کا حق ادا کر دیا، بتانے کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، انسان نہیں، کوئی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. اے ہے سبحان اللہ. اور یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، بتایا ہوا بنایا ہوا. اکثر لوگ یہاں دھوکہ کھاتے، یہ اعلیٰ حضرت بولے سو نہ با. ارے دیوانے انہوں گھر کی بات تھوڑی بولتے رہے. اعلیٰ حضرت مسلک بنائے نہیں بیٹا، مسلک بتائے. بے شک فرق ہوتا، مسلک بتائے. وہ عقیدہ جو 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے، کیا ہے عقیدہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کس نے کہا؟ یہ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا. کس نے کہا؟ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا. کہاں کہا؟ مسجد نبوی میں کہا. کب کہا؟ نبی کے سامنے کہا، نبی کی موجودگی میں کہا، صحابہ کی جماعت کے سامنے پڑھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھوں نے آپ سا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے آپ سا حسین کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سا حسین بچہ کسی ماں نے نہیں پیدا کیا. یہی عقیدہ ہے با. اعلیٰ حضرت جو بتا رہے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تنشد. پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. آئے ہے تو کہیں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات اعلیٰ حضرت نے مسلک بنایا نہیں، مسلک بتایا ہے. وہ عقیدہ رکھا ہمارے سامنے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس عقیدے پر باقی رہنا. شارٹ کٹ کی چکر میں مت جاؤ، ڈیڈ اینڈ میں چلے جاؤ گے. اکثر لوگ شارٹ کٹ کا معاملہ دیکھتے ہیں. شارٹ کٹ ہے جی، شارٹ کٹ. شارٹ کٹ خطرناک ہوتا با. جیک پاٹ ہے، وہ لگ گیا تو لگ گیا. جیک پاٹ نے تو فٹ پاٹ. تو رسک نہیں، ہم کو جانا ہی نہیں ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلنا ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے. یہ بزرگوں کا دامن پکڑ لو، پیچھے پیچھے چلتے رہو. یہی تو پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. تیسرا اور آخری سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بول ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا.
جو تیرا عقیدہ تھا وہ بیان کر. جو نبی کو کہتا اپنی طرح وہ وہاں جا کر وہی کہے گا. جو نبی کو کہتا مر کے مٹی میں مل گئے وہاں جا کر وہی کہے گا. جو یہاں کہتا ہے نبی ہماری طرح, جو یہاں کہتا ہے نبی مجبور, جو یہاں کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں, جو یہاں کہتا ہے دیوار پیچھے کا علم نہیں, جو یہاں کہتا ہے وہ حاضر و ناظر نہیں, جو یہاں کہتا ہے وہ کسی کی شفاعت نہیں کرا سکتے, جو یہاں کہتا ہے وہ ہماری طرح ایک عام انسان ہے, وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہے, وہ تو گاؤں کے مکھیا اور چودھری کی طرح ہے, وہ تو پوسٹ مین کی طرح ہے. جو یہاں اس طرح کی بکواسیں بکتے ہیں قبر میں جا کر مربوط وہی بکواس بکیں گے اور فائنل میں ناکام ہو جائیں گے. ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا. خوشخبری ہے غلاموں کے لیے, خوشخبری ہے غلاموں کے لیے, غلاموں کے لیے مبارکبادی ہے کہ جب غلام کو دکھا کر پوچھا جائے گا بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو وہ یہی کہے گا تڑپ کر سب سے اولا وہ اعلیٰ, سب سے بالا وہ والا, سارے اونچوں میں اونچا, جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. منزلوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وہ تو غلام تڑپ کر یہی کہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ تو یہی کہے گا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. وہ تو یہی کہے گا کعبے کے بدر سامنے ہٹ لے گا نا صحبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. وہ تو یہی کہے گا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. غلام کے لیے مبارکباد ہوگی کہ جب وہ فائنل پاس کر لے گا تو اس سے کہا جائے گا نم کا نمت العروس, سو جا جیسے ایک دلہن سو جاتی ہے. حضرات محترم جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی, اس کی قبر کو روشن و منور کر دیا جائے گا, ایک اسٹیڈیم سے بھی بڑی اس کی قبر بنا دی جائے گی اور وہ آرام سے سوتا رہے گا, اطمینان سے سوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قبر کی منزل کامیاب کر لی ہے. نبی کا جو ہے وہ غلام ثابت ہو گیا ہے, نبی کی غلامی نے اس کو نواز دیا ہے, نبی کی غلامی نے اس کو کامیاب کر دیا ہے. تو پتا چلا ایمان اور عقیدہ سب سے اہم چیز ہے. قرآن میں جو آپ کو میں نے آیت جو بتائی ہے پڑھ کر کے, جس کا جز میں نے پیش کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو اب اتنا وقت نہیں کہ اس بات کو میں طویل کروں, بس اتنا سمجھ لو آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان لاؤ کا مطلب ایسے جیسے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے, جیسے نبی کے غلاموں کی محبت نبی سے ہے, تم بھی ویسے غلام بنو, تم بھی ویسی محبت رکھو, اپنے ایمان عقیدے کو سلامت رکھو, دنیا کی طرف مت بھاگو, دنیا داری کی طرف مت بھاگو, دین کی طرف پلٹ کے آؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے حصے کی جتنی دنیا رکھا ہے تم کو ضرور ملے گی. محنت تو کرنا ہے لیکن اسی کی فکر میں جینا مرنا نہیں ہے. فکر کرنی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو, کیونکہ اس کی فکر تمہارے پاس نہیں ہے. تم اس کو لے کر کے سیریس نہیں ہو, پیسے کو لے کے سیریس ہو, دولت کو لے کے سیریس ہو, آمدنی کو لے کے سیریس ہو, اور یہی کوشش رہتی ہے کہ مال بنتا جائے, کامیابی ملتی جائے, کامیاب ہوتے جائیں. اس کو بچانے کے لیے آپ دیکھو کتنی تدبیریں کر رہے. آج کیسی کیسی تجوریاں خرید کے لا رہے, ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی تجوریاں, آواز پہچان کے کھلتی کتے, آنکھوں کو ریڈ کر کے کھلتی کتے, پاسورڈ مارے تو کھلتی کتے, ہاتھ لگائے تو کھلتی کتے. ایسے ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز کے تجوریاں, اتنے مہنگے تجوریاں, 25 لاکھ 50 لاکھ سے اوپر کے تجوریاں ہیں. خالی تجوریاں. کیا بات رکھ رہا اس میں؟ پیسہ رکھ رہا ہوں جی, ڈالر رکھ رہا ہوں, ریال رکھ رہا ہوں, پاؤنڈ رکھ رہا ہوں. خبر میں لکھ جاتا کفن کی جیباں ہیں تیرے, سلا لیتا.
بول کو جاتا بچوں کو پہلے قبر میں میرے ڈالانا جمانا بیٹے، پھر میرے کو اوپر سے رکھنا. بولا تو بھی فائدہ، وہ نوٹاں نہیں دیتے. کام آنے والی چیز کیا؟ ایمان، عقیدہ، اعمال صالحہ، یہ تمہارے ساتھ چلیں گے. تو حضرات محترم، تو جو چیز اہمیت کی ہے اس کو بچانے کی کوئی تجوری سے پیسے کے واسطے 600 ایمان عقیدے کو بچانے کے واسطے کون سا سیف لاتے؟ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ کون سا سافٹ ویئر ہے؟ کون سا ایپلیکیشن ہے؟ کون سی بات تجوری؟ وہ ایک تجوری ہے، بات ایک تجوری ہے. وہ تجوری ایسی ہے کہ اس میں ایمان عقیدہ رکھ دو گے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. اور اس تجوری کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اس تجوری کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. یہ مسلک اعلی حضرت کا نچوڑ ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. دنیا سے مسلمان جانا اصل کامیابی ہے. ایمان کے ساتھ جانا اصل کامیابی ہے. ایمان بچاؤ پیارے، ایمان بچاؤ. بدعقیدہ، بد مذہب جماعتیوں کے ساتھ، صلح کلیوں کے ساتھ دوستی یاری مت رکھو. رشتہ داری تو سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن آج سب کو لے کے چلو، سب کو ساتھ میں رکھو. سب اپنے ہیں، سب اپنے ہیں. کیسا ہے با سب اپنے؟ کیسا ہے سب اپنے؟ بتاؤ. اگر سب اپنے ہیں تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر سورہ فاتحہ ختم کر دینا. کیونکہ آگے کے جو آیتیں ہیں وہ رد میں ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو ان کے ساتھ نہیں چلنا ہے جن پر تیرا غضب ہوا. ہم کو ان کے ساتھ نہیں چلنا ہے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بولو جی نہیں چلنا. نہیں چلنا ہے. ادھر نماز میں بول رہا ان کے ساتھ نہیں جاتا، سلام پھیر کے بول رہا سب کو لے کے چلو. ارے یہ الگ ہی تماشا لگا کے رکھا ہے. ادھر بول رہا ان کے ساتھ نہیں جاتا ہوں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہے. پھر ادھر باہر آ کے بول رہا سب کو لے کے چلو جی. تو پتا چلا اس کو اس کی صدارت کا شوق ہے، اس کو اس کی پوزیشن کا شوق ہے، اسے چندے کی فکر ہے، اسے بینک بیلنس کی فکر ہے، اسے دعوتوں کی فکر ہے، اسے گلپوشیوں کی فکر ہے. ایسے ڈھکوسلے لوگوں کے پیچھے مت بھاگو. یہ صلح کلی لوگ ہیں جو آج پوری شدت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں. اسی لیے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. تو سچے سنی بن کے رہو، سنیوں کے ساتھ رہو. بزرگوں نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند. مطلب یہ ہے اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. بس اس مثال کو ذہن میں رکھو، اسی وزن پر یہ پیغام لے کر جاؤ. صحبت سنی ترا سنی کند و صحبت وہابی ترا وہابی کند. سنیوں کے ساتھ رہو، سنی بن کر رہو. سنیوں کے ساتھ رہو گے، سنی بن کر رہو گے. وہابیوں کے صحبت میں نہ جاؤ، وہابی ہو جاؤ گے. آج لوگوں کو لگتا بہت آسان ہے جی، کیا بھی نہیں ہوتا، سب سے مل لو، سب کی دعوت میں کھا لو، سب سے ہاتھ ملا لو، سب کو اپنا سمجھ لو، سب کو اپنا بنا لو. حضرات محترم، یہ تو آسان کام نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے کے بات ختم کر رہا ہوں.
آپ کا مکان یہاں ہے. 4 گھر کے بعد میں ایک نیا شخص مکان میں رہنے کو آیا جسے آپ جانتے نہیں. انہیں روز آپ کے سامنے سے آتے کو جاتے کو بھائی السلام علیکم بولتا، آپ بھی وعلیکم السلام بولتے. یہ سلسلہ چل پڑا. ان نکلا چور. ایک جگہ کیا کہ انہیں چوریاں کر دیا. CCTV میں پھنس گیا. آئے پولیس والے ریکوری کے لیے جیپ میں رکشک میں بٹھا لے کے اسے PS کو لے کے جا رہے. صبح کا ٹائم ہے. آپ گھر کے باہر دانتا مانجتے کھڑے ہوئے ہیں. انہیں رکشک میں سے ہاتھ نکال کے بھائی السلام علیکم بولا. کہیں کو بولے تو روزانہ سلام کرتا نہیں انہیں. بھائی السلام علیکم بولا. آپ بھی سوچ میں آگے وعلیکم السلام بولے. بولتے SI صاحب بولے رے بنڈے آپ آئینہ گوڑا تیس کو آئینہ گوڑا کوچا پٹو صاحب بنڈے کوچ رہا. سمجھ گئے بات. چور کی دوستی یہاں بھاری پڑے گی، وہابی کی دوستی وہاں بھاری پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. اہل سنت و جماعت جس کی پہچان پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے اس حق مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات کو، ایسا لفظ کو، ایسا جملہ سرزد ہوا جو قابل گرفت و رجوع و توبہ ہو. مولا ان سب کی گواہی سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں. میری توبہ